السلام علیکم دوستو، کڑلال قبیلے کے لوگ کون ہیں اور ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے جھروکوں سے آپ کے ساتھ اس قبیلے کے بارے میں چند دلچسپ معلومات شیئر کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو میں اپنے سبسکرائبر طاہر خان کڑلال کے پرزور فرمائش پر بنا رہا ہوں۔ دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، قبیلہ کڑلال کے زیادہ تر لوگ ہزارہ ڈویژن کے ضلع ایبٹ آباد، آزاد کشمیر اور راول کوٹ میں اور ہری پور کے کچھ علاقوں میں آباد ہے۔ کڑلال قبیلے کے لوگ خود کو سکندر اعظم کی اولاد بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق کڑلال کلر شاہ کی اولاد ہے، جو کلر شاہ 1200 عیسوی میں افغانستان کے راستے ترکی سے ہندوستان کے شہر آئے تھے۔ کلر شاہ کے والد کا نام سلطان شوجان تھا، جو ترکی کے بادشاہ تھے۔ سلطان شوجان کے والد کا نام سلطان عبد الرحمن تھا۔ قبیلہ کڑلال کا شجرہ نسب سلطان عبد الرحمن سے عبداللہ حدامی اور پھر شاہ جہان رومی سے ہوتا ہوا سکندر اعظم سے جا ملتا ہے۔ کڑلال چیف کو سردار کا خطاب سلطان شمس الدین التمش نے دیا تھا۔ دہلی سلطنت 1206 سے 1296 کے عرصے میں کڑلال چیف اور قبیلہ کڑلال کو اپنے علاقے کی سرداری عطا کی گئی، جس کے بعد ان کو سردار کے لقب سے نوازا گیا۔ سردار کا مطلب فوجی چیف اور علاقے کے رہنما کے ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کا اپنا تعلق بھی کشمیری قبائل لالہ باری سے تھا، اس لیے سلطان کڑلال چیف اور کڑلالوں کو اپنا فطری اتحادی سمجھتا تھا۔ کڑلالوں نے اس انتہائی دشوار گزار اور پرعشوب علاقے کے تمام قبائل کو بہت عمدگی سے نہ صرف زیر کیا، بلکہ تمام علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے پورے علاقے کی وفاداریوں کو سلطنت دہلی کی طرف پھیر دیا۔ حکومت برطانیہ کی گزٹ واجب الظہر 1847 کے مطابق قبیلہ کڑلال ہزارہ کا واحد قبیلہ ہے جس نے اپنی پوری تاریخ میں اپنی علاقائی اور قبائلی آزادی کو برقرار رکھا اور ہر آنے والے جارح کے مقابلے میں اپنا بھرپور دفاع کیا۔ مختلف ادوار میں پیش آنے والے چند واقعات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، مغلیہ دور کو ہندوستان کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ کچھ علاقوں پر مغلوں نے براہ راست حکمرانی کی اور کچھ علاقوں پر اپنے اتحادی راجوں مہاراجوں کے ذریعے کنٹرول حاصل کیا گیا تھا۔ مغل کے دور میں ہزارہ میں گکڑ نہ صرف مغلوں کے اتحادی تھے بلکہ مغلوں سے ان کی رشتہ داریاں بھی تھی۔ مغل کے زمانے میں جب گکڑوں نے لوہر ہزارہ میں اپنی علم برداری قائم کرنے کی کوشش کی اور بہت سارے علاقے پر قبضہ کر لیا، اس وقت بھی کڑلال اپنی علاقائی اور قبائلی آزادی کا تحفظ کرنے میں کامیاب رہے۔ اس وقت کے کڑلال چیف سردار کلی خان نے ایک معرکے میں گکڑ چیف کو ہلاک کر کے اپنے علاقے کو گکڑوں کے اثر سے محفوظ رکھا۔ اس کے علاوہ تیمور ہندوستان پر حملہ کرنے کے بعد جب واپس چلا گیا تو اس کے ساتھ آئے ہوئے ترک کرلوک قبائل نے ہزارہ میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ 1703 میں نہ صرف ہزارہ بلکہ ایک وسیع و عریض علاقے پر ان کی حکومت تھی، مگر وہ بھی کڑلال علاقے پر قبضہ نہ کر سکے اور اس قبیلے نے اس پورے دور میں اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ اگر دورانی دور کی بات کی جائے تو ترک کرلوک کی حکومت کے خاتمے کے بعد 18ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے ابتدائی عرصے تک افغان دورانیوں نے ہزارہ سمیت پورے خیبر پختونخوا پر حکومت کی، مگر دورانیوں کی طرف سے کڑلال علاقوں کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد سکھ دور کڑلال تاریخ میں بہت مشکل اور کھٹن کا دور تھا۔ سکھوں کی طرف سے کڑلال علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بار بار حملے کیے گئے، مگر کڑلال ہر حملے میں نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ ہر بار سکھوں کو ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان بھی پہنچایا۔ سکھوں کے دور میں بھی کڑلال علاقہ ان کے لیے ایک مشکل ہدف رہا۔ 1822 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے اپنے ایک نہایت ہی قابل اعتماد ساتھی اور ایک بہادر جنرل امر سنگھ کی قیادت میں روانہ کیا۔ اس لشکر کے مقابلے کے لیے کڑلالوں کی طرف سے سردار حسن علی خان نے اپنے لشکر کی قیادت کی اور سکھوں کو عبرتناک شکست دی۔ لیف گریفن اس جنگ کا احوال لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سکھوں کی ایک بڑی اور طاقتور فوج کی وجہ سے سردار حسن علی خان کے ساتھی براہ راست اس کا مقابلہ کرنے سے گریزاتے،
لیکن اس کے باوجود وہ بار بار اپنی پوزیشن تبدیل کرنے اور چھاپا مار کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتے، اور اسی طرح ایک چھاپا مار حملے میں سمندر کھٹا کے مقام پر مشہور سکھ جنرل امر سنگھ بھی قتل ہوا۔ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان کے قبضے کے بعد کچھ عرصے تک کرنال علاقوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت اور سرکشی رہی۔ جنگ آزادی میں کرنال قبیلے نے اپنی طاقت کے مطابق بھرپور حصہ لیا۔ کرنالوں نے ڈنڈو آباسیوں کے ساتھ مل کر مری کی فوجی چھاونی پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ حملہ اتنا زبردست تھا کہ انگریزوں کو راولپنڈی سے مزید کمک منگوانی پڑی۔ انگریزوں کا کافی جانی و مالی نقصان بھی ہوا، اور اس حملے کی پاداش میں سردار حسن علی خان اس وقت کے کرنال چیف کو انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا، اور اس کے بہت سارے ساتھیوں کو ڈھونڈ قبائل کے افراد کے ساتھ سزائے موت دی گئی۔ قبیلہ کرنال کو ہزارہ میں یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ 1946 میں سردار زین محمد خان نے ہزارہ سے MLA کا الیکشن لڑا اور بھاری اکثریت سے کانگریسی امیدوار کو شکست دے کر کامیاب ہوئے۔ کیپٹن سردار زین محمد خان اور قبیلہ کرنال کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انگریزی سرکار کی طرف سے ملنے والے فوجی اعزازات اور خطابات قائد اعظم کے حکم پر واپس کر دیے۔ 1946 میں ہی آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس قائد اعظم کی صدارت میں دہلی میں ہوا، جس میں کیپٹن سردار زین محمد خان نے پورے ہزارے کی نمائندگی کی۔ اس تاریخی اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ نے تقسیم ہند اور پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، جس کے ایک سال بعد پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ دوستو، کرنال قبیلے کی تاریخ بابا حیدر زمان کے بغیر نامکمل ہے۔ بابا حیدر زمان کا اصل نام سردار حیدر زمان ہے۔ سردار حیدر زمان بابا ایبٹ آباد کے دیوال گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سردار کرنال قبیلے سے تھا۔ بابا نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1962 میں صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑ کر کیا، تاہم وہ الیکشن میں ناکام رہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ انتخابات میں کامیابی 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے عام انتخابات میں حاصل کی، جب وہ ایبٹ آباد سے صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ بعد میں وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سرحد اور ارباب جہانگیر خان کی کابینہ میں محکمہ محنت و افرادی قوت کے وزیر بنے۔ 1985 کی سرحد اسمبلی میں سردار حیدر زمان عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اس اسمبلی کے تمام اراکین سے حلف بھی لیا، اور اسی دن سے وہ بابا کے نام سے مشہور بھی ہو گئے۔ ہزارہ ڈویژن کی سیاسی قیادت ایک طرف صوبہ سرحد کا نام تبدیل کرنے کے مخالف تھی، تو دوسری جانب وقتاً فوقتاً ہزارہ کو الگ صوبہ بنانے کا معاملہ بھی چھیڑتے رہے، تاہم یہ مطالبہ زور نہ پکڑ سکا تھا۔ لیکن 9 اپریل 2010 کو جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی، جس میں دیگر معاملات کے ساتھ صوبہ سرحد کا نام بھی تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا، تو ہزارہ ڈویژن شولوں میں بدل گیا۔ نام کی تبدیلی پر ہزارہ ڈویژن سے اس قدر سخت رد عمل آیا کہ پرتشدد احتجاج کے دوران 7 افراد جان سے گئے اور 200 کے قریب زخمی ہوئے۔ ایک ہفتے تک شاہراہ ریشم ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند رہی۔ اس احتجاجی تحریک کی سربراہی بابا حیدر زمان نے کی۔ آخری عمر میں ان کی شخصیت ہزارہ کی سیاست میں غیر معمولی اہمیت حاصل کر گئی تھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ بابا حیدر زمان ہزارہ ڈویژن میں کنگ میکر کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ بابا حیدر زمان ہزارہ ڈویژن کو ایک الگ صوبہ بنانے کے پرزور داعی تھے۔ وہ اسلام آباد کے ایک نجی اسپتال میں 24 اکتوبر 2018 کو 82 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہزارہ ڈویژن ایک صوبہ بن پائے گا یا نہیں؟ کیا بابا حیدر زمان کی محنت رنگ لائے گی یا نہیں؟ برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ باسط راہی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔